السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام پاکستانی اور غیر پاکستانی جتنے بھی انسان ہیں اور پاکستانی باہر بھی جہاں جہاں بس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے ملک کی خیر اور بلاد اسلامیہ تمام کی خیر ہو اور پوری انسانیت کی خیر ہو۔ خبریں جو ہے نا، اصل میں ہوتا کیا ہے، انسانی رویہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بات کا پتہ چلتا ہے اور اس پر معاف کیجیے گا کہ اس پر ریئیکشن جو ہے اور پریشانی جو ہے ہم شو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اپنا اسرائیل کو UAE نے تسلیم کر لیا اور سعودیہ نے پاکستان سے پیسے واپس مانگ لیے۔ اب تو پتہ نہیں سعودیہ جو ہے وہ خود بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور پاکستان کو مجبور کرے گا کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو یعنی کہ ایک وہی پنجابی والی مثال کے کھمباں دیاں ڈاراں بنانا، کہ ایک وہ پر ہوتا ہے تو اس کے زیادہ ہم نہ صرف پرندہ بلکہ پرندوں کی ڈاریں پورے وہ پرندوں کے قافلے بنا دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ایک پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پر ہی ہے۔ وہ UAE کا کیا کہتے ہیں اردو میں، کیا پدی کا شوربہ، کہ پنجابی میں جو کہتے ہیں گنجی نے نہانا کی ہے تو نچوڑنا کی ہے، کہ وہ چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، تو اگر اس نے اسرائیل کو تسلیم کر ہی لیا تو کون سی قیامت آ گئی۔ ہاں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشین گوئیاں ہیں، دنیا نے اس طرف جانا ہے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے ہی تو یہودیوں کا ساتھ دینا ہے اور مسلمانوں میں سے بے شمار لوگوں نے دجال کا ساتھ دینا ہے، غداری کرنی ہے۔ تو یہ اس کی طرف جو ہے وہ شروعات ہیں۔ شروعات بھی کیا ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ترک نے جو ہے وہ ترکی کو تسلیم کیا ہوا ہے، مصر نے کیا ہوا ہے، اردن نے کیا ہوا ہے، اور یہ اپنا وہ کہتے ہیں کہ لعنت ملامت جو کھٹنی تھی اس نے UAE نے، اس نے اپنے حصے کی وہ خرید لی ہے۔ اور سعودیہ جو ہے اس کے وزیر خارجہ کا بھی کل بیان آیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ UAE کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ اب یہ نہیں انہوں نے وضاحت کیا کہ ان کی نظر میں فلسطینیوں کے حقوق اور خود مختاری کی لمٹ کیا ہے، وہ کہاں تک وہ کہیں گے کہ اب جو ہے وہ ان کو مل گئے ہیں اور اب نہیں ملے۔ کیونکہ وہ مفسرین وہ جو ہیں ہمارے تجزیہ نگار، وہ تو بتاتے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی تو شروع ہے ان دونوں ممالک کی، جب سے یہ MBS صاحب ہیں، کہ اسرائیل کی پروازیں گزرنا اور ان کو پیٹرول فراہم کرنا، ان کے جہازوں کو اپنے ایئرپورٹس یوز کرنے کی اجازت دینا، اس طرح کی چیزیں تو ہو چکی ہیں۔ اور لیکن پاکستان کے اوپر یہ سخت وقت آیا کہ جو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے اس کو واپس کریں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بیان دیا اس پر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بھی وہ کہتا تھا کہ ماڑے دا کی کام محمدہ نس جانا یا رونا، کہ اب ہم ماڑے ہیں، کمزور ہیں، نسنے رونے سے علاوہ تو کوئی نہیں، تو ہم رو بھی نہیں سکتے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان ہے ایک قسم کا رونا ہی ہے نا سعودیہ کے آگے، کہ تم جو پوری امت مسلمہ کے بڑے بھائی بنے بیٹھے ہو، OIC کے چیئرمین بنے ہوئے ہو، تو کشمیر کے بارے میں کوئی سٹینڈ کیوں نہیں لیتے یار؟ تو ان کی اپنی مجبوریاں، وہ کیسے سٹینڈ لیں کہ ہم سے 11 گنا بڑی ٹریڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ مثلا سمجھ لیں کہ پاکستان سے اگر وہ 10 چیزیں خریدتے ہیں نا، تو انڈیا سے وہ 110 چیزیں خریدتے ہیں۔ تو اتنی بڑی جو مارکیٹ ہے، ان کا لین دین ہے وہ تجارتی، تو اس کو وہ کیسے داؤ پہ لگا سکتے ہیں؟ وہ تو کہیں گے جی کشمیر ایشو جو ہے وہ آپ کا ہے۔ اچھا ذرا ہم بھی ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں نا، تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ہماری اپنی ہیں۔ اب وہ کب سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ یمن والوں کو ذرا پھینٹی لگاؤ نا، یہ یمن میں اپنی فوجیں بھیجو، لیکن ہم انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، کسی اسلامی ملک کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے۔ تو ضیاء الحق کے دور سے مجھے یاد ہے اچھی طرح، عراق ایران جب وار ہوا کرتی تھی تو اس وقت بھی ہماری حکومت پر پریشر ہوتا تھا کہ ایران کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آئیں، اور جو دبی جو آف دی ریکارڈ باتیں وہ تو یہ بھی تھیں کہ پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ادھر سے عراق ایران پر حملہ کر رہا ہے، ادھر سے آپ بھی کر دو۔ تو لیکن اس وقت بھی پاکستانی قیادت نے جو ہے وہ جرأت مندی کا اور دانش مندی کا یہ ثبوت دیا کہ نہیں، ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، وہ کہ اپنا مسلکی اعتبار سے وہ ہم سے الگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے اور ہمارا ایک بازو ہے، ہم خام خواہ اس کے ساتھ۔ اب ہمارے زیادہ تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ، ترکی کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ کسی دور میں خانہ کعبہ پر، مدینہ پر، یہ سارے عرب علاقوں پر
اور جنہوں نے حکومت کی تھی اور جو خادمین حرمین شریفین کا اعزاز جو ہے وہ کبھی ترکوں کے پاس ہوا کرتا تھا، تو اس کے ساتھ بھی جو ہے ہم پینگیں بڑھا رہے ہیں. ان کے ڈرامے جو ہیں وہ اتنے انہوں نے نہیں پسند کیے جتنے ہم پسند کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بھی تو اپنے جو ہے دوست اسلامی ملک جو ہے سعودیہ اس کو ناگواری گزرتی ہیں کہ جس کے مفتیان کرام تو فتوے دے رہے ہوں کہ یہ ڈرامہ دیکھنا ہی حرام ہے. تو یہاں ایک وہ بات یاد آ گئی، دوست ایک کہتے یار یہ مولوی فتوے دے رہے ہیں دائیں بائیں سے، کوئی کہہ رہا ہے یا تغرل دیکھنا حلال ہے، کوئی کہہ رہا ہے حرام ہے. تو پھر میں نے اسے کہا یار وہ جب ٹائٹینک دیکھنے گئے تھے اس وقت کسی مولوی سے فتویٰ لیا تھا؟ اس وقت تو مجھے یاد ہے نئی شادی ہوئی تھی تو دوست آ گیا یار ندیم صاحب بڑی ودیا بمبار فلم لگی ہے یار، بہت بڑا بحری جہاز اس میں ڈوب جاتا ہے، تو کیا ہیروئن ہے اس کی یار، جانا ہی جانا دیکھنے. تو اب کہا دوستوں نے کہ یار جانا کیسے ہے؟ تو ایک دوست کہتا وہی اپنی امیاں کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں جب ہم پاکستانی کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننے جانا ہے اور ٹائٹینک دیکھ لیتے ہیں. تو لیکن جب کوئی اچھا ڈرامہ آتا ہے تو اس وقت ہمیں اپنا یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ یار اس کے بارے میں علماء کرام نے فتوے دیے ہیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے. ڈرامے فلمیں جو ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، اس کو مذہب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. یہ حلال حرام والے قصے میں نہ پڑیں آپ. اگر ایک فلم یا ڈرامہ حرام ہے تو سارے حرام ہے پھر تو ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بھی دیکھتا ہے جیسے سگریٹ ہے اس کا کوئی امبیسی کا حلال ہے یا کیٹو کا حلال ہے یا وہ ڈن ہل کا حلال ہے، تو سگریٹ تو سارے ہی ایک جیسے ہی ہے نا. تو یہ ہے کہ آپ کو جو پسند لگتا ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کرتے ہیں. تو 100% تو کوئی بھی دین کے معاملے پہ فٹ نہیں نہ رہتا. تو اسی طرح قاضی حسین احمد مرحوم نے ایک دفعہ بیان دیا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم رلے کھلے مسلمان جو ہیں وہ جس طرح بورڈ میں ہوتا ہے کہ 33% نمبر جو ہے لے لیں تو وہ پاس ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ 100% نہ بھی ہم دین پہ چل سکے تو 33% والوں کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کر دے. تو اس پر بھی علماء کرام کچھ جو تھے کٹر قسم کے انہوں نے کہا کہ لو جی یہ کیا کہہ دیا جی مسلمان کو 100% چلنا چاہیے. یار 100% کوئی چل کے تو دکھاؤ نا، پھر 100% تو کوئی بھی نہیں چل سکتا نا. کوشش کوشش ہے 100% کرنے کی، لیکن کوشش کریں کہ اس میں سے چلو 33% 40% بھی کچھ نہ کچھ ہم چل لیتے ہیں اسلام پر. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیقیں ہیں. تو بات ہم کر رہے تھے کہ سعودیہ کے ساتھ جو ہمارے حالات ہیں وہ شروع سے بڑے اچھے ہیں، برادرانہ ہیں، وہ پائیدار ہیں. یار کرونا کی وجہ سے ان کی بھی کمر ٹوٹ گئی، پیٹرول سستا ان کو بیچنا پڑا، ادھار پہ مائنس پہ بیچنا پڑا. تو اب ظاہر ہے انہوں نے پیسے مانگ لیے تو ٹھیک ہے بھائی، ان کے پیسے تھے، انہوں نے مانگ نہیں تھے، آج نہیں تو کل دینے تو تھے ہی وہ، تو چلو ٹھیک ہے انہوں نے مانگ لیے. ہاں دوسرا یہ ہے کہ اس طرح جو انڈیا بڑا خوش ہو رہا تھا کہ وہ آج اب تو پاکستان کی چھٹی ہو گئی، پاکستان کو انہوں نے کہا جی تمہاری فوجیں بھی نکال دینی، تمہارے ملازم بھی نکال دینے. تو بھائی میرے پاکستان جو ہے اس کا ایسا ایک رشتہ ہے اور ایسے تعلقات ہیں کہ ہم سعودیہ کی مجبوری ہیں اور سعودیہ ہماری مجبوری ہے. ہماری کم ہے، ان کی زیادہ ہے. گو ہم غریب ہی ہیں. اس سے آپ ایسا لگا لیں اندازہ کہ کوئی بہت بڑا چودھری صاحب ہے، کوئی ایم این اے ایم پی اے ہے، کہ اس کو جس طرح اپنے سیکورٹی گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے اور جو پرانے اس کے سیکورٹی گارڈز چلے آ رہے ہیں نا، وہ ایک دن میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں ان سب کو دفع کر دوں اور ان سے ناراضگی مول لے لوں. ٹھیک ہے نا، ایک تو ہے نا چینج کرنا ان کو آہستہ آہستہ، ایک ہے یکدم ان کو کہنا چلو بھاگ جاؤ سارے. تو ایسا سعودی عرب جو ہے پاکستان کو کبھی بھی نہیں کر سکتا. کیوں کہ وہ اگر ہماری کچھ دکھتی رگیں ان کے ہاتھ میں ہیں تو ان کی کچھ دکھتی رگیں ہمارے ہاتھ میں بھی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہم ان کی دکھتی رگوں کو چھیڑیں نہ وہ ہماری دکھتی رگوں کو چھیڑیں. تو برادرانہ طریقے سے پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے یہ تعلقات جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے. آگے جو اللہ نے لکھا ہے جو ایسا ہونا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے مدینہ میں ان کا ظہور ہونا ہے، اس کے بعد لڑائیاں جھگڑے فسادات وہ عرب میں ہونے، وہ تو ہونے ہی ہونے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے سر پر بلیم نہ لیں. پاکستان ہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بیان دے دیا یہ ایک رونا ہی تھا. اب ماڑا بندہ کیا کر سکتا ہے، ماڑے دا کی زور محمدہ. تو رونا ہی تھا نا کہ یار آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، بھائی بنے بیٹھے ہیں، تو آپ بھی کوئی اجلاس بلا لیں نا OIC کا کشمیر کے ایشو پر. ہم فلسطین کے لیے ابھی کل بھی پورے پاکستان میں جماعت اسلامی والے دیگر مذہبی جماعتیں جو تھی وہ کل پرسوں یہ مظاہرے کر رہے تھے فلسطین کے ایشو پر. یہ UAE نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کے خلاف. ہم پاکستانیوں کو تو کوئی وہ جنگل کی لکڑیاں ہیں سوکھی، بس تیلی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم تو اپنا تن من دھن جلا کے دین کے لیے وہ پیش کر دیتے ہیں.
وہ کیا شاعر نے خوب شعر فرمایا کہ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن، کہ ہم تو بھائی جی تیار ہیں وطن کے لیے بھی، مذہب کے لیے بھی، دنیا کے آخری نکر پر کوئی پاکستانیوں کو آواز دے کہ یہاں پر جو ہے اسلام کو خطرہ ہے، تو ہم ساری سرحدیں توڑتے ہوئے، دہشت گردی کا ٹائٹل ماتھے پر سجاتے ہوئے ہم وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہاتھ خالی بھی ہوں تو ہم گونسوں سے، ٹانگوں سے ہی گستاخ رسولوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ہم تو ایسے لوگ ہیں۔ تو سعودیہ کو پتہ ہے کہ کعبہ اور مدینہ کے جو تقدس ہے وہ کتنا ہے پاکستانیوں کے دلوں میں، وہ تو ہمیں بغیر تنخواہ کے بھی کہے کہ اس کی سیکورٹی کرنی ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں پاکستانی جو ہیں اس کے لیے لبیک کہیں گے کہ ہاں ہمیں کچھ بھی نہ دو، 2 وقت کی روٹی بھی نہ دو، وہ بھی ہم پنجاب سے لے لیں گے، وہ بھی ہم داتا صاحب کے چاول مانگ کے ساتھ لے جائیں گے، اور آپ کے ہم، بلکہ آپ کا کیا ہمارا ہے، بیت اللہ بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہماری ہے، ہم دن رات اس کی چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پاکستانیوں کے دل تو ایسے ہیں جی۔ تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایسے دل دیے ہیں، اسلام پر مر مٹنے والے ہیں، اور ہمیشہ سے ہماری قیادتوں نے، وہ حکومت چاہے کسی پارٹی کی بھی ہو نا، جب انٹرنیشنل ایشو آ جائے تو پھر پارٹیوں کو نہیں دیکھا جاتا، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کی پالیسی کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمیشہ سے کوئی بھی حکومت ہو، یہ پالیسی ہے کہ ہم مسلمانوں کے تمام ملکوں کو آپس میں جڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم شیعہ سنی کی بنیاد پر اسلام میں جو ہے اس کی ڈویژن کو پسند نہیں کرتے، ہم عربی اور عجمی کی بنیاد پر بھی مسلمانوں کے ممالک کو تقسیم ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی بھی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں، اور تمام دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں ان کو یہ واضح پیغام دیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور ایک ہو کر ہی، ہاں ٹھیک ہے، جن کے وہ کہتے ہیں کہ وہ یزید کے بارے میں کسی نے کہا کہ یزیدہ بھیڑیا لعنت بھی کھٹی آئی تو سید پھر بھی نہ مکے، یعنی کہ سادات کی نسل تو آج تک زندہ ہے، لیکن جو لعنت اس نے کھٹنی تھی وہ تو کھٹ لی۔ تو اب جن جن ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے کی لعنت کھٹنی ہے وہ کھٹتے جائیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کہ چوکس ہیں، مضبوط ہیں، ہمارا موقف اس پر قائم ہے، اور اگر جو ہے وہ ہمارے لیے، کشمیر کے لیے سعودی عرب آواز نہیں اٹھا رہا تو ہم بھی اس کے کہنے پہ یمنیوں کو نہیں مارتے، ہم بھی اس کے کہنے پر جو ہے ایرانیوں کے ساتھ برے تعلقات نہیں بناتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اچھے ہیں اور ان کو مزید ہم نے اچھا ہی کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری یہ سالوں سال سے یہ پالیسی ہے ہمارے ملک کی کہ ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، دیگر جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی چاہتے ہیں، اگر وہ کسی بات پر آئے، کشمیر ایشو کو سالو کرنے کی طرف آ جائے تو الحمدللہ۔ اور چائنا کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات، اور یہ دیکھیں حالات بدلتے جا رہے ہیں کہ چائنا کے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان کے ساتھ، پھر ایران کی طرف سے وہ چابہار والا جو معاملہ ہوا کہ ایران نے خود انڈیا کو کک آؤٹ کیا۔ اب سے پہلے جو تھا ہمیں یہ پریشانی ہوتی تھی کہ کشمیر ایشو پر یار ایران جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لیتا کیونکہ انڈیا کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ختم کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو یہ پلاننگ اوپر بیٹھے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ 2 اور 2 4 کرتے ہیں تو پھر ہی آگے 4 بھی بنتا ہے، 6 بھی بنتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر بھی کوئی اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا ایران کو کہ انڈیا کو یہاں سے کک آؤٹ کرو اور یہاں چائنا کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاہدہ کرو، تو خود ہی انہوں نے کر لیا۔ تو اس لیے اب چائنا کے ساتھ نہ صرف ایران کے تعلقات ہوں گے، ایران اور پاکستان کے بھی تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں گے، ترکی کے ساتھ ہوں گے، ادھر افغانستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہ رشیا ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی تقویت کا باعث بنیں گے۔ اور سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو حیثیت ہے ایک واحد اسلامی ایٹامک پاور ہے جو کہ پاکستان ہے، تو اس لیے پاکستان کو یہ وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ تمہارا راستے اور میرے راستے اور ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت جو ہے وہ پریشرائز کرتا رہے گا، جہاں ان کو کسی کے بیان میں چاہے وہ رونے والے انداز میں ہو چاہے ریکویسٹ والے انداز میں ہو، ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہماری انسلٹ ہوئی ہے، وہ اس پر احتجاج بھی کریں گے، تھوڑا سا واویلا بھی مچائیں گے، لیکن ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے کہ جاؤ بھی جاؤ تمہارا راستہ اور ہے اور ہمارا اور ہے۔ اس طرح نہ صرف پاکستان کا نقصان ہے، ان کا اپنا بھی نقصان ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بلاد اسلامیہ کے ممالک کی خیر ہو۔ یہ آج کل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، اللہ رب العزت جو ہے وہ انڈیا کی مخلوق پر بھی رحم فرمائے، اور پاکستانیوں پر، بنگلہ دیش پر، جہاں جہاں یہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صرف اپنی رحمت بنائے، ان کو زحمت نہ بنائے۔ انڈیا میں رہنے والے بھی انسان جو ہیں، انسانی ناطے سے وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں، اور سکھ جو ہیں جن کے دل جو ہیں وہ جب سے یہ کرتارپور کوریڈور کھلا ہے ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں،
تو یہ وہ جو 1984 میں جب ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ، یہ دیکھیں ہمارے پاکستانیوں کے دل کیسے ہوتے ہیں کہ سکھوں سے ہم لوٹ پھوٹ کر ماریں کھا کے ان کو قتل کر کے ان سے قتل ہو کے پاکستان میں آئے تھے، لیکن جب 1984 میں ان پر ظلم و ستم ہوا اور وہ ان کا جو گولڈن ٹیمپل تھا اس پر فوجیں چڑھیں، تو وہ بی بی سی والے، اس وقت یہ پی ٹی وی ہوتا تھا کہ تو بی بی سی کی نیوز وہاں دکھائی جاتی تھی، اردو ڈبنگ کی جاتی تھی، تو والد صاحب خود امرتسر سے آئے ہوئے تھے، تو وہاں دیکھ کے بڑے غمگین ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بھنڈراں والی سرکار اور سردار سندر سنگھ مجیٹھیا، اس طرح کے وہ نام تھے ان کے لیڈرز کے جو وہاں قید تھے اندر اور جن کو گھیرا ہوا تھا انڈین آرمی نے۔ تو والد صاحب کہتے تھے وہ سکھو کاش 1947 میں تم ہمارے ساتھ ملے ہوتے تو آج یہ دن نہ ہوتے، یعنی اس پر بھی افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ ہمارے یہ پاکستانیوں کے، پنجابیوں کے دل جو ہیں محبت کرنے والے ہیں آپس میں، تو ہم انڈیا کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو حل کر لیں۔ ہمارے ہاں جو غربت ہے، یہ دیکھیں بڑی بڑی جو خبریں ہیں نا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ سانہ دے پیٹ چ ڈڈو مر جاتے ہیں بیچارے، کہ ملنگاں دی لڑائی ہوئی، ملنگاں نے اپنے جھونپڑے کو آگ لگا دی اور بیچاری جو ٹڈیاں مچھر تھے نا وہ مفت میں جل کے راکھ ہو گئے۔ تو اس طرح بڑی بڑی حکومتوں کے مسائل آپس میں ہوتے ہیں اور عوام بیچارے غریب مفت میں پیس جاتے ہیں۔ اب جب چائنا انڈیا کی وہ جنگوں کی خبریں چل رہی تھیں نا، اس وقت ایک چھوٹی سی خبر یہ بھی آئی تھی کہ یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے نا، انڈیا میں کم از کم یہ 4-5 ماہ میں 3 لاکھ بچے، جی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا 3 لاکھ وہ مر جانے ہیں بھوک کی وجہ سے، خوراک کم ملنے کی وجہ سے۔ اب وہ انسان نہیں یار، وہ بھی انسان ہے، ان میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، اور اگر دیکھیں ہم سے 10 گنا بڑا انڈیا ہے، وہاں 3 لاکھ مرنے تو کوئی ظاہر ہے کوئی 40-50 یا 10-20 ہزار تو پاکستان میں بھی مرنے ہوں گے نا۔ تو اس طرح ہم جو بھوک سے مرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کریں۔ دونوں ملکوں کی حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کول ڈاؤن ہو کے ذرا ادھر دیکھیں کہ عوام ہمارے پانی میں ڈوب ڈوب کر مر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشوز پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور غریب عوام کے لیے اور مرتی ہوئی انسانیت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔